شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين والذين تبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. الله 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 سبحان اللہ. اترو گھٹ کر اس گھنوں کو لائیو. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انما بعثت معلما. اللہ عز و جل نے مجھے تعلیم دینے والا بنا کر بھیجا. میں دنیا میں آیا ہوں لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے. تعلیم دینا میرا فریضہ ہے. لوگوں کو باخبر بنانا میرا کام ہے. لوگوں کو سمجھانا، یہ کام کرو، یہ نہ کرو، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ سمجھانا میرا ذمہ ہے. میرا یہ کام ہے. میں آیا اسی کام کے لیے ہوں. ہر آدمی کا اپنا ایک شعبہ ہوتا ہے. جی یہ آدمی اس شعبے کا ہے، یہ ڈرائیوری ہے، یہ لوہار ہے، یہ پنسار ہے. ہر ایک آدمی اپنے اپنے شعبے کا کام کرتا ہے. نبی کا شعبہ کیا ہے؟ لوگوں کو سمجھانا. یہ نبی کا شعبہ ہے. عجیب حدیث ہے: انما بعثت معلما. میں نہیں بھیجا گیا مگر تعلیم دینے والا. نہیں بھیجا گیا مگر تعلیم دینے والا. بھیجا گیا من اللہ نے مجھے بھیجا ہے. میں اپنی طرف سے کام نہیں کرتا، اس کے حکم سے کر رہا ہوں. اس نے مجھے حکم دیا، اس نے مجھے اپنا پیغام بر بنایا، اس نے مجھے اپنا نائب بنایا کہ یہ میری باتیں لوگوں تک پہنچاؤ. بعثت میں بھیجا گیا ہوں، خود نہیں آیا، بھیجا گیا. اور فرمایا نہیں مگر، منا صرف یہ ہے میرا کام، یہ میرا فریضہ ہے، یہی میرا کام ہے. اللہ کے پیغمبر آئے، صحابہ کو، امت کو سمجھایا، ہر چیز سمجھا دی. میں چاہتا ہوں آپ کو حضور کی ایک تقریر کا کچھ حصہ پیش خدمت کروں. مدینہ شریف سن 10 ہجری یعنی 10ویں سال حضور مدینہ میں آئے تو 10ویں سال مدینہ شریف سے مکہ شریف تشریف لائے حج کے لیے. اعلان دیا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں. سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا. سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا. حضور نے پہلے سال حضرت ابوبکر صدیق کو بھیجا آپ لوگوں کو حج کرائیں. 10ویں سال حضور خود نکلے. یہ حضور کا پہلا حج ہے اور ایک ہی حج ہے.
11ویں سال حضور اللہ کو پیارے ہوئے تو 10ویں سال حضور نے خود حج کا اعلان دیا، مکہ مسلمانوں کا ہے، تو جتنے صحابہ تھے سب نے تیاری کی حضور کے ساتھ حج کریں گے۔ تقریباً 1,24,000 آدمی مکہ شریف آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا، اور اسی سال 9 ذوالحج جمعے کا دن ہوا۔ ادھر 9 ذوالحج ہے، پھر جمعے کا دن، اس کو حج اکبر کہتے ہیں۔ ذوالحج کی 9ویں تاریخ حج کا بڑا دن ہے، جس میں لوگ عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ اگر ذوالحج کی 9ویں تاریخ عرفات میں جمع ہونے والے دن میں جمعہ بھی ہو تو پھر یہ حج اکبر کہلاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حج چونکہ ایسا ہوا، عرفات کے دن، ایک تو یوم عرفہ، نمبر 2 جمعے کا دن، 1.25 لاکھ آدمی ایک جگہ جمع ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہے ہیں۔ حضور سرتاپا نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے دن مسجد نمرہ کے قریب اعلان دیا کہ آج بیان ہوگا، سب صحابہ کرام حاجیوں کو میرا خطاب ہوگا، میری تقریر پرتاثیر ہوگی۔ ویسے بھی سنت ہے، اب بھی خطیب 9 ذوالحج ظہر نماز کے وقت خطبہ دیتا ہے، لوگ سب جمع ہو گئے ایک جگہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اونٹنی پر کجاوا تیار کریں، میری اونٹنی میری منبر بنے گی، اونٹنی کے اوپر بیٹھ کر میں تقریر کروں گا، لوگ مجھے دیکھیں، میرا دیدار کریں، میری زیارت کریں اور میری تقریر اچھی طرح سنیں۔ اونٹنی تیار ہو گئی، رحل کجاوا سجایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کے اوپر بیٹھ گئے۔ واہ اونٹنی تیرا نصیب، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں تیرے اوپر بیٹھ کر تقریر کر رہے ہیں، ایسی اونٹنی بھی، سبحان اللہ۔ اللہ، تقریر مبارک تو لمبی ہے، میں تقریر کے کچھ ٹکڑے آپ کے سناتا ہوں۔ یہ رسول اللہ کی تعلیم، حضور کی تقریر مبارک ہے۔ خطبہ کے بعد اللہ رسول کی تعریف کے بعد فرمایا، اے صحابیو، میں سمجھتا ہوں آئندہ سال آپ مجھے اسی مہینے میں اس دنیا میں نہ دیکھیں گے، یہ میرا آخری سال ہے، میں عنقریب اس دنیا سے اللہ کی طرف جانے والا ہوں، سب لوگ آپ اس جگہ جمع ہیں، میری تقریر سنیں گے، اچھی طرح تقریر سنیں، اس کو دماغ میں رکھیں، دل میں اتاریں اور اس تقریر پر عمل کریں اور میری یہ تقریر دوسروں تک پہنچائیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ میرا آخری سال ہے۔ حضور کو پتہ چل گیا کہ اب میری عمر آخر میں ہے، بس اسی سال صحابہ میں ہوں اور آخری سال صحابہ میں نہ ہوں۔ یہ نبی کا معجزہ ہے، یہ نبی کا علم ہے، اللہ نے اس کو اتنا علم دیا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کس سال میں اس دنیا سے جاؤں گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو کچھ پتہ نہیں، اس کو کہو کہ خطبہ حجۃ الوداع سناؤ، خطبہ حجۃ الوداع، اس حج کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، چونکہ آخری حج ہے حضور کا، ایک ہی حج ہے، آخری حج ہے، تو اس لیے وداع اس کو کہتے ہیں۔ حج من حج، خطبہ من تقریر، عربی میں تقریر کو خطبہ کہتے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع سناؤ، وہ کہے گا حضور نے خطبہ میں فرمایا کہ صحابیو یہ میرا آخری سال ہے، آئندہ سال میں تمہارے پاس نہیں رہوں گا۔ حضور کو کیسے پتہ چلا؟ یہ بتاؤ نبی کو کیسے پتہ چلا کہ یہ میرا آخری سال ہے، آئندہ سال آپ کے پاس نہیں رہوں گا؟ معلوم ہوا کہ اس پیغمبر کو اللہ عز و جل غیبی چیز بتاتا ہے،
پوشیدہ چیزیں سمجھاتا ہے، غیب کا علم عطا فرماتا ہے، دینے والا رب ہے، عطا کرنے والا مولا ہے، دل کی آنکھیں کھولنے والا رب تعالی ہے، لینے والا محبوب خدا ہے، جاننے والا حبیب کبریا ہے، محمد مصطفیٰ ہے۔ جب اللہ اسے پیار کرے اس کو دے، پھر آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ تو شکر کریں، الحمدللہ اللہ نے ہمارے محبوب کو اتنا مقام دیا۔ حضور نے یہ جملہ اس لیے استعمال کیا کہ لوگ اچھی طرح متوجہ ہوں اور میری اس تقریر کو اچھی طرح سنیں، اچھی طرح دل میں اتاریں، اور یہ میری آخری وصیت سمجھیں، میری اس تقریر کو نہ بھلائیں، میری ان باتوں کو نہ بھلائیں، اس پر عمل کریں اور دوسروں تک پہنچاتے رہیں۔ یہ جملہ اس لیے فرمایا کہ لوگ توجہ سے بات سنیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا اے صحابیو بتاؤ آج کا دن کون سا دن ہے؟ آج کا دن کون سا دن؟ صحابہ چپ، جانتے تو ہیں آج کا دن 9 ذوالحج ہے، آج کا دن 9 ذوالحج ہے، جانتے ہیں 9 ذوالحج، پھر بھی چپ۔ اس لیے چپ رہے، یہ پتہ نہیں محبوب کا آج منشا کیا ہے، آج محبوب کا ارادہ کیا ہے، یہ پتہ نہیں وہ آج کون سا دن بتانا چاہتے ہیں۔ حضور کا منشا اور ہو اور ہمارا جواب اور ہو، یہ بے ادبی ہے۔ اس کمال ادب کو ملحوظ خاطر رکھ کر جس چیز کو جانتے ہیں پھر بھی چپ، جانتے ہیں پھر بھی چپ، یہ ہیں صحابہ، یہ ہیں حضور کے تربیت یافتہ، یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ کا ہے جلوہ۔ اللہ آپ نے فرمایا یہ 9 ذوالحج نہیں، بہت بابرکت دن 9 ذوالحج؟ فرمایا حضور جی ہاں 9 ذوالحج ہے۔ فرمایا اب یہ بتاؤ کہ یہ جگہ کون سی جگہ ہے جہاں اب ہم کھڑے ہیں، اب یہاں موجود ہیں، اس جگہ کا نام کیا ہے، یہ کون سی جگہ؟ سب چپ، سبحان اللہ، جواب نہیں دیتے۔ حضور نے فرمایا بتاؤ یہ عرفات نہیں جہاں جو ہم کھڑے، یہ عرفات نہیں جہاں حج کا بڑا کام ہوتا ہے، وقوف عرفات جہاں ہوتا ہے، فریضہ حج کے 3 کام ہیں اور سب سے بڑا کام وقوف عرفات ہے۔ حج میں فرض 3 ہیں، وضو کے فرض 4، حج کے فرض 3، احرام، وقوف عرفہ، طواف زیارہ، یہ 3 کام حج کے فرض ہیں، اور ان تینوں میں اہم کام وقوف عرفہ ہے۔ 9 ذوالحج کو یوم عرفہ، 9 ذوالحج کو عرفات کے میدان میں کھڑا ہونا، وقوف عرفات کے میدان میں پہنچنا، تھوڑی دیر کے لیے کھڑا ہونا، یہ تینوں فرائض میں سے اہم فرض ہے، بڑا فرض ہے، ہیں تو سب فرض۔ یہ عرفات نہیں، سب نے عرض کیا حضور بے شک عرفات ہے جی، یہ جگہ یہ عرفات ہے۔ فرمایا سبحان اللہ کیسی پیاری جگہ ہے جہاں حج کے لیے سب لوگ ایک ہی دن میں جمع ہیں، حرمت والی جگہ ہے، دن بھی حرمت عربی میں کہتے ہیں عزت کو، حرمت من عزت، محرم محترم، دن بھی عزت والا اور جگہ بھی عزت والی۔ سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا اے صحابیو بتاؤ یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ مہینے کو جانتے ہو، یہ شہر، مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ چپ، سب نے کیا چپ، صرف یہ فکر ہے پتہ نہیں حضور کا ارادہ کوئی اور ہو، آپ کا منشا، آپ کا خیال مبارک کوئی اور ہو اور ہم کوئی اور جواب دے بیٹھیں تو یہ مزہ نہیں آئے گا۔ پوچھا، ہم نے کہا چپ، خود بتائیں گے۔ سب خاموش ہوئے،
جتنا تو ادب کرے گا اتنا رحمت رب پائے گا، جتنا ادب کرے گا اتنا نور حق پائے گا، جتنا ادب کرے گا اتنا قلبی سکون پائے گا، جتنا ادب کرے گا اتنا مقام بلند پائے گا۔ ادب سے ہی تیری ترقی ہے۔ شیطان کوشش کرے گا بے ادب بنانے کی، بے ادب۔ آج کل تو ادب سے بھی ہم بہت پیچھے چلے گئے، حرام تک پہنچ گئے، مکروہ تحریمی تک پہنچ گئے، اللہ رحم کرے۔ حضور نے فرمایا کیا یہ ذوالحج کا مہینہ نہیں، ذوالحج کا مہینہ بھی حرمت والا، جگہ بھی حرمت والی، دن بھی حرمت والا، یہ تین چیزیں عزت والی ہیں، حرمت والی ہیں، عظمت والی ہیں۔ سب نے کہا حضور بے شک۔ آپ نے فرمایا تمہارے ذہن میں یہ باتیں آ گئی تین چیزیں، اب میری نصیحت سنو اے صحابیو، اے امتیو، اے لوگو، جس طرح ان تین چیزوں کی عزت تمہارے دل میں ہے، حرمت عظمت تمہارے دل میں ہے، اسی طرح لوگوں کی تین چیزوں کی عزت کا خیال رکھیں گے۔ نمبر اول، لوگوں کی جان کی عزت کریں گے۔ ہر مسلمان کے بدن اور جان نفس کی عزت ہے، جس طرح اس دن کی عزت ہے اسی طرح مسلمانوں کے جانوں کی عزت ہے، جس طرح اس دن کی عزت کرتے ہو، احترام کرتے ہو، اسی طرح لوگوں کی بدن و ذات کی بھی عزت و احترام کریں گے۔ یہ بھی آپ کو نصیحت ہے۔ نمبر اول جانی حرمت کا خیال رکھیں گے۔ نمبر دو، لوگوں کے مالوں کی عزت کریں گے، لوگوں کے مالوں کی حفاظت کریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کے مال کو ضائع کریں، کسی کے مال کو تلف کریں، چوری کریں، دھوکہ بازی کریں، ٹھگی سے اس کے مال کو لے جائیں۔ لوگوں کے مالوں کی حرمت تم پر لازم ہے، جس طرح اس شہر کی حرمت ہے اسی طرح لوگوں کے مالوں کی آپ پر حرمت ہے۔ نمبر تین، لوگوں کی عزت کا خیال رکھنا، جان کا خیال رکھا، مال کا خیال رکھا۔ نمبر تین، انسان مسلمانوں کی عزت کا خیال رکھیں گے، کسی کی بے عزتی نہ کریں گے، کسی پر تانا نہیں لگائیں گے، بہتان نہیں تراشیں گے، اس کا نام برا نہ لیں گے، لقب برا نہ رکھیں گے، مذاق نہ کریں گے، کسی بھی انسان کی عزت کو تلف نہ کریں گے، لوگوں کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کریں گے، جس طرح اسی دن، اسی شہر اور اسی مہینہ کی آپ عزت کرتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم مبارک ہے۔ حجۃ الوداع کے خطبہ میں 1.25 لاکھ صحابہ حج پر موجود ہیں، ان سب کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی جان و مال، عزت آبرو کی اس طرح حفاظت کریں گے۔ اللہ، حضور آئے، ہمیں انسان بنایا، ورنہ ہم بھی جانور بنتے، ایک دوسرے کو مارتے رہتے۔ لوگ بس ایک تھوڑی بات میں گولی اٹھاؤ مارو، کلہاڑی اٹھاؤ مارو، بندوق مارو، قتل عام۔ اللہ عز و جل نے قرآن میں فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ جس آدمی نے کسی انسان کو ناحق قتل کیا، کوئی حق شرعی نہیں، بس فساد کی وجہ سے ناحق قتل کیا، تو وہ یوں سمجھے گویا پوری دنیا کے انسانوں کو قتل کر دیا۔ قرآن مجید ہے یہ، سورۃ مائدہ قرآن مجید۔ غور کیا اسی آیت کو، من قتل نفسا، جو آدمی ایک انسان کو قتل کرے، بغیر حق او فساد فی الارض فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا تشبیہ دے رہے ہیں، قتل الناس، انسانوں کو قتل کیا، جمیع من سب، پوری دنیا کے انسانوں کو قتل کیا۔ ایک آدمی کو قتل کرنا اتنا بڑا گناہ ہے گویا اس نے پوری دنیا کے انسان کو قتل کیا۔ کتنی اہمیت ہے انسان کے ایک بدن کی۔
ناحق قتل، بس غصہ میں آیا مار دیا، استغفر اللہ۔ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ناحق قتل کرنا ہے۔ کبیرہ گناہ بہت ہیں، ان میں سب سے بڑا گناہ ہے شرک کرنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ سمجھنا، یہ شرک، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک کے بعد دوسرے نمبر پر سب سے بڑا گناہ ناحق قتل کرنا ہے۔ اپنے آپ کو ناحق قتل سے بچائیں گے۔ آج کل آخر زمان ہے، لوگ قتل سے بھی نہیں ڈرتے، بس تھوڑی بات پر قاتل بن گیا، استغفر اللہ۔ اسلام نے ہمیں قتل سے منع فرمایا اور شرک کے بعد اسی قتل کو ٹھہرایا، اور قیامت کے دن سب سے پہلے حساب گناہوں میں قتل کے بارے میں ہوگا۔ نیکیوں میں نماز کا پہلا سوال ہوگا کہ آپ نے نماز پڑھی یا نہیں، اور گناہوں میں سب سے پہلا سوال ناحق قتل کا ہوگا۔ قیامت کے دن جو پہلا سوال ہوگا قتل کے بارے میں، آپ نے اگر قتل کیا ہے تو پہلے سوال میں پھنس گئے، قتل نہیں کیا تو شکر ہے کہ پہلے سوال میں تو آپ کامیاب ہیں۔ اور پھر فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس آدمی نے ایک آدمی کو بچایا، ایک آدمی کو زندہ رکھا، بیچارے نے کوشش کی، لوگ اس کو مار رہے تھے، اس نے بچایا، گویا اس نے پوری دنیا کے انسانوں کو بچایا۔ اتنا بڑا ثواب ہے، ایک آدمی کو بچانے کا ثواب اتنا زیادہ ہے، گویا روئے زمین کے انسانوں کو اس نے بچایا۔ قرآن وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ يَقْتُلْ نَفْسًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ جو آدمی جان بوجھ کر کسی انسان کو قتل کرے، اس کی جزا جہنم ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا، اللہ کا اس پر غضب ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہے، اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ النساء، یہ بھی آیت ہے جو آپ کے سامنے پڑھی۔ جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کی 5 قسمیں ہیں: قتل عمد، شبہ عمد، قتل خطا، قتل شبہ خطا، قتل جاری مجرا خطا، یہ 5 قسمیں ہیں۔ نمبر اول قتل عمد ہے، یہاں عمد کا بیان ہے۔ جو شخص کسی شخص کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا، اس پر خدا کا غضب ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس کے لیے اللہ نے عذاب عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یہ 5 سزائیں ہیں اس کے لیے۔ اللہ لوگوں کی جان کا خیال رکھے۔ پھر مال کا فرمایا جو چوری کرے، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ۔ چور مرد ہو یا عورت ہو، اس کو پکڑ کر اس کے ہاتھ کو کاٹو، پہلی بار چوری کرے اس کے ایک ہاتھ کو کاٹو، دوبارہ چوری کرے اس کے پاؤں کو کاٹو۔ یہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے جزا ہے، بدلہ ہے اس کی خطا کا۔ کیوں چوری کی؟ چوری کم از کم 10 درہم ہو یا اس سے زیادہ ہو۔ 10 درہم کی رقم آج کل 4000 روپیہ ہے۔ پاکستانی 4000 روپیہ سے زیادہ کی چوری کرے، کم کی چوری میں تعزیر ہے، 4000 سے زیادہ کی چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹو۔ یہ اس کے عمل کی جزا ہے۔ کیوں آپ نے چوری؟ لوگوں کو کیوں تکلیف پہنچی؟ لوگوں کا مال کا نقصان کیوں کیا؟ وہ انسان نہیں، ان کو اپنے مال کی فکر نہیں، تو اپنے مال کو بڑھاتا ہے، اس کو تکلیف دیتا ہے تو تیرے ہاتھ کو کاٹیں تاکہ یہ تیری سزا ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے اس کے لیے، دنیاوی عذاب ہے۔ اللہ حلال روزی کما، حلال روزی میں محنت کر۔ حلال روزی کمانا عبادت ہے،
حلال روزی میں محنت کرنا نبیوں کی سنت ہے، اللہ والوں کی علامت ہے، اللہ والوں کی علامت ہے. اپنا کوئی نہ کوئی روزی بناتے ہیں، اپنا حلال روزی کماتے ہیں. لوگوں کی عزت کا خیال رکھنا، کسی کو بے عزت نہیں کرنا. پوری آیت ہے قرآن، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان. قرآن مجید سورہ حجرات. تو آپ دیکھیں اللہ نے فرمایا کوئی کسی پر مذاق نہ کرے، کوئی کسی کو برے نام سے نہ پکارے، کوئی کسی پر تانا نہ لگائے. کیا پتہ وہ آپ سے اچھا ہو، آپ اس پر ہنس رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، ٹٹھولی کر رہے ہیں، اس کو بے عزت کر رہے ہیں، خوار کر رہے ہیں، حالانکہ وہ آپ سے اچھا ہو. کوئی عورت کسی دوسری عورت پر مذاق نہ کرے، ٹٹھولی نہ کرے، برا نہ لے، اس کو بے عزت نہ کرے. کیا پتہ وہ عورت جس پر یہ ہنس رہی ہے وہ اس سے اچھی ہو. توبہ کر اگر نہیں کرے گا تو خدا کے نزدیک تو ظالم ہے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. میں آپ کو قرآن سمجھا رہا ہوں، وہ حدیث اور یہ قرآن. ہے کوئی سمجھنے والا، ہے کوئی قرآن جاننے والا، ہے کوئی نفس کو مارنے والا، اللہ والے کی صحبت میں آ، کسی کامل پیر کی بیعت کر، محبت کر، خدمت کر. تیرا نفس مرے تو عاجزی آئے. نفس نہیں مرے گا تو پھر بیوی کو بھی بے عزت کرے گا. بیوی کو بے عزت کرنا بھی حرام ہے، بیوی کو گالی دینا بھی حرام ہے. تھوڑی دیر پر میں تجھے طلاق دوں گا. اگر تو طلاق دے گا خدا تجھے عذاب کرے گا. بلا وجہ جو تو اس کو ستاتا دکھاتا ہے تھوڑی بات پر تو خراب ہے. اب اس جملے سے اس کو تکلیف پہنچے گی تو اس کو بے عزت کر رہا ہے. تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ تو خراب نہیں ہے. اگر کوئی ایسی بات ہے تو پھر اس کو تو سمجھا، ہدایت کر، اسباب اختیار کر، اسباب اختیار کر. یا کوئی بڑی بات ہے تو پھر تعزیر کر، اس کو 3-4 سوٹیاں مار. باقی روز تکلیف. ظالم، تو ظالم ہے، تو فاسق ہے، تیری گواہی قبول نہیں. سکون کبھی نہیں دیکھے گا. قرآن پر جو تو عمل نہیں کرتا کبھی سکون نہیں دیکھے گا. بیچاری بیوی کو ہر وقت بے عزت کرتا ہے. میں آپ کو کون سی اچھی باتیں بتاؤں. خطبہ حجۃ الوداع کا تھوڑا سا ٹکڑا بیان کیا. تقریر لمبی ہے، پوری تقریر یاد کرو. نبی کی یہ تقریر تو یاد کرنے کی ہے. اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے. یہ ہمارا مدرسہ، ہماری مسجد، یہ ہمارا خانہ نبی کے در کے غلام ہیں. ہم عالم ہیں، نبی کے وارث ہیں، تو نبی کی باتیں آپ تک پہنچاتے ہیں. حضور کی تقریر آپ کو سمجھاتے ہیں. نبی نے یوں فرمایا، اللہ نے یوں فرمایا، نبی نے یوں فرمایا. اللہ رسول کی باتیں آپ کو سنا رہے ہیں. اللہ ہماری خدمت کو قبول کرے اور آپ کو اس مسجد، اس مدرسہ، اس خانقاہ سے محبت دے، اس خانقاہ سے نسبت دے. خوب تبلیغ کریں اور ماہانہ اجتماع میں آیا کریں. حق کا پیغام عام کیا کریں. ہماری یہ باتیں آپ نے سنی پھر دوسروں کو پہنچایا کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صفحے سیدھی کریں.